السلام علیکم دوستوں، میں محمد ندیم اور آج ہم پڑھنے والے ہیں جیم ہا خا۔ اس کو جب کسی حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس کی شکلیں کیا بنتی ہیں۔ پہلی والے تختی کے نیچے جو لکھا ہوا ہوتا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حرفوں کی شکلیں میں اسکرین پر آپ کو وہ بتا دوں گا، تو اس کی شکلوں کو انشاءاللہ آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ اور آج ہمارا لیسن 8 یعنی 8واں سبق ہے۔ تختی نمبر 1 ہی ابھی ہمارا چل رہا ہے اور ہم بالکل سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم آج جیم ہا اور خا کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے میرے بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ جیم ہو یا ہا ہو یا خا ہو، اس کا اسٹرکچر ایک ہی بنتا ہے، یعنی یہ ایسا ہی بنتا ہے۔ جیم بھی ایسا ہی بنتا ہے، ہا بھی ایسا ہی بنتا ہے، خا بھی ایسا بنتا ہے، لیکن ان کے نقطوں کے اعتبار سے جیم ہوتا ہے جب بیچ میں نقطہ آ جائے، ہا ہوتا ہے جب نقطہ نہیں رہے اس کے اوپر یا نیچے، اور اوپر اگر نقطہ آتا ہے تو یہی خا بن جاتا ہے۔ تو یہ اسٹرکچر اس کا ایک ہی رہے گا، لیکن اس کے نقطوں کے اعتبار سے یہ جیم ہا اور خا بن جائے گا، ہے نا۔ بیچ میں ایک نقطہ ہوگا تو جیم، اوپر ایک نقطہ ہوگا تو خا، اور دونوں نقطے ہٹا دیے جائیں گے تو پھر یہ بچے گا ہا۔ تو اس کو سمجھنے کے بعد ہم دوسری چیز سمجھتے ہیں کہ جب اس ہا کو یا جیم کو یا خا کو کسی حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے تو اس کو دو شکلیں بن جاتی ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ اس کو آدھا کاٹ دیتے ہیں، اتنا بچاتے ہیں، اس کو اتنا بچاتے ہیں۔ یہ جب کرتے ہیں جب کہ اس کے اوپر کوئی حرف کو داخل کرنا ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو اتنا بچاتے ہیں۔ یہ والی شکل جب استعمال ہوتی ہے جب کہ اس کے اوپر، جیسے کہ یہاں پر لام کو لگا دیں، اب لام کو جب اوپر لگائیں گے تو یہ والی شکل آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب اس سے پہلے کوئی حرف لگائیں گے تو پھر یہ والی شکل آئے گی۔ پہلے کا مطلب یہاں پر اگر کوئی حرف لگائیں گے آپ تو یہ والی شکل آئے گی، اور اگر اوپر کوئی حرف آپ لگائیں گے تو پھر یہ والی شکل بنے گی۔ تو دو شکلیں ہا کی، جیم کی اور خا کی بنتی ہیں جب کسی حرف سے اس کو ملایا جاتا ہے، اور وہ دو شکلیں ہیں یہ والی۔ ایک تو یہ والی شکل بنے گی، دوسری یہ والی شکل بنے گی، ٹھیک۔ اب بھی میں نے بتایا کہ بھائی کب کون سی شکل بنے گی۔ یہ والی شکل ہا کی، خا کی، جیم کی تب بنے گی جب کہ اس کے اوپر کوئی حرف آئے، جیسے کہ یہاں پر لام داخل کر دیا، یا لام کو ہٹا کر ہم ایک کام کریں، یہاں پر تا کو داخل کر دیں۔ یہ دیکھیے تا کو ہم نے داخل کر دیا، تو جب ہم تا کو اس کے اوپر داخل کریں گے تو یہ والی شکل آئے گی۔ کوئی بھی حرف جب ہا، جیم اور خا کے اوپر آئے گا تو یہ والی شکل بنتی ہے، اور جب خا، ہا، جیم سے پہلے آئے گا تو پھر یہ والی شکل بنتی ہے۔ یہ دو چیزوں کو آپ سمجھ لیں، آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب اس کو آگے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے دو شکلیں جب کسی حرف سے کسی جیم ہا خا کو ملایا جاتا ہے تو یا تو یہ والی شکل بنے گی یا یہ والی شکل بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ والی شکل جب بنے گی جب کہ اس کے اوپر کسی حرف کو لے کر آئیں، اور یہ والی شکل جب بنے گی جب کہ اس سے پہلے کسی حرف کو لے کر آئیں۔ جیسے دیکھیں یہاں پر، دیکھیں جیم کی ایک مثال میں نے دی آپ کو کہ لام کے جیم ایسا والا بنا ہے، یہاں پر ایسا والا جیم نہیں بنا بلکہ ایسا والا جیم بنا ہے۔ کیوں بنا ہے ایسا والا جیم؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرف آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر جب اس کے کوئی سا حرف آئے گا تو یہ والا جیم بنے گا، اور پہلے جب کوئی حرف آئے گا تو ایسا والا جیم بنے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیں یہاں پر بھی جب پہلے حرف آیا ہے تو ایسا والا ہا بن گیا۔ اب اپن اسے کیا پڑھیں گے؟ ہا نون، اس کو پڑھیں گے لام جیم، اس کو پڑھیں گے جیم با، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پڑھیں گے ہا نون۔ ہا اس وجہ سے پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے اور اوپر کچھ بھی نہیں ہے، جب نیچے اوپر کچھ نہیں ہے تو یہ ہا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں ہا میم، اس کے بھی اوپر نیچے کچھ نہیں ہے، یہاں پر ہم نے دیکھا جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے تو ہم نے جیم بول دیا اسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں تک ایک چیز آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے، یوں ایسی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر دو نقطے ہیں۔ اگر یہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو گزشتہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا ہے اس کے اندر کہ ہا، خا، جیم، ان کے اوپر جب تا، با، تا، سا، نون، یا ان کو لگانا ہوتا ہے تو پھر یہ والی شکل آتی ہے، یہ والی شکل آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے بتا چکا ہوں، با، تا، سا اور نون، یا،
یہ پانچوں کے پانچیں حروف جب کٹ کر جیم یا ہا یا خا کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی شکل اس طریقے سے بنتی ہے۔ تا بھی تو تا ہے، اس کے اوپر 3 نقطے لگا دیں گے یہی تا ہو جائے گا، نیچے 1 نقطہ لگا دیں گے یہی با ہو جائے گا، نیچے 2 نقطے لگا دیں گے یہی یا ہو جائے گا، نیچے 1 نقطہ اوپر لگا دیں گے اگر تو یہی نون ہو جائے گا۔ تو یہ اسٹرکچر ہے، یہ جسم ہے، یہ بدل جائے گا نقطوں کے بدلنے سے۔ 1 نقطہ نیچے تو با، 2 نقطے نیچے تو یا، 3 نقطے اوپر تو سا، 2 نقطے اوپر تو تا، اور 1 نقطہ اوپر تو نون۔ تو اس کو ہم سمجھ لیں جیسا یہاں کہیں بھی ایسا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، اس کے نیچے یا اوپر جو بھی نقطے لگے ہوں گے اس کے اعتبار سے ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں اس کے اوپر 3 نقطے لگے ہیں، اب نون کے اوپر تو 3 نقطے ہوتے نہیں ہیں، سا کے اوپر ہوتے ہیں تو ہم اسے سا بول دیں گے۔ اس کے بعد یہ کالے کلر کا جو بنا ہوا یہ ہا ہے، نیلے کلر والا تا ہے۔ نیچے دیکھ لیں کہ سا، اس کے بعد ہا، اس کے بعد نون۔ تو بنیادی طور پر جو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ صاحب جب اس سے پہلے والا لیسن آپ دیکھو گے نا تو آپ کے لیے یہ لیسن کا سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور اگر آپ نے پہلے والا نہیں دیکھا تو اس کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل آپ کے لیے ہونے والا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ میں نے سمجھا دیا ہے یہاں پر بھی، اگر آپ اس کو بھی سمجھیں گے اگر باریک کسی کے ساتھ تو انشاءاللہ سمجھ میں آپ کو آ جائے گا۔ حروف کا پہچاننا، حروف کا سمجھنا، حروف کی صحیح ادائیگی کرنا قرآن پاک کے اندر ایک اہم پارٹ ہے۔ اگر آپ حروف کو ہی نہیں سمجھ پائیں، حروف کو صحیح ادا نہیں کر پائیں تو پھر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہے سمجھ لیں۔ ویڈیو اگر ہماری پسند آیا کرے تو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، دعائے خیر میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔